بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بڑی خبر، بریکنگ نیوز ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس کا ہمیں اور آپ سب کو پہلے سے پتہ تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جاتے جاتے جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ کریں گے جس کے تحت جو نیب ترامیم ہیں سابق پی ڈی ایم حکومت کی، اس کو وہ ختم کریں گے، اور انہوں نے ختم کر دیا، اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور تمام جو کیسز تھے وہ کھل گئے سابق سیاستدانوں کے خلاف یا موجودہ سیاستدانوں، سابق حکومتی عہدیداروں کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، بیوروکریٹس کے خلاف. تقریباً کوئی 1809 سے زیادہ ریفرنسز، انکوائری، شکایات، کمپلینٹس، انویسٹیگیشن، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کھل گئی ہیں. اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اپنی مدت ملازمت کے آخری دن بھی عمران خان کو ریلیف دینے سے باز نہیں آئے، اور انہوں نے عمران خان کی جو نیب ترامیم کے خلاف درخواست کی اس کو قابل سماعت قرار دیا، اور 3 رکنی جو بینچ تھا اس نے فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے سنایا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جو تھا یہ 5 ستمبر کو محفوظ کیا تھا. اور بینچ کے دیگر 2 اراکین میں ان کے فیورٹ جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے، جبکہ آزاد اور قانونی اور آئینی ذہن رکھنے والے جو جج تھے جناب جسٹس منصور علی شاہ وہ بھی شامل تھے. جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد کہا تھا کہ وہ اس کیس کا مختصر اور سویٹ فیصلہ سنائیں گے. شارٹ اینڈ سویٹ کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ شارٹ اینڈ سویٹ تو نہیں ہے، یہ البتہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر ایک شب خون مارا ہے. پارلیمنٹ کا حق قانون سازی، اس کو ایک عدالت کیسے ختم کر سکتی ہے؟ آپ تشریح کر سکتے ہیں، قانون ختم نہیں کر سکتے. لیکن اس چیف جسٹس نے یہ کام بھی کیا اور کلنک ملا ہے اپنے ماتھے پہ. یہ جو فیصلہ ہے ان کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ ہے. یہ میں سیدھی بات کروں، آئین اور قانون کی بات کرنے والا یہ چیف جسٹس جاتے جاتے بھی اس نے بیڑا غرق کیا آئین اور قانون کا. صرف ایک شخص کو ریلیف دینے کے لیے اتنا بڑا اس نے یہ کام کر دیا، اور یہ کہا کہ نیب ترامیم کے حوالے سے جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو آئیں ان کے سامنے ہم نے دیکھی، بڑا اچھا فیصلہ لڑا، یہ لڑا وہ لڑا، وہ ساری آپ کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن اب جان بوجھ کے اس ملک کے اندر ایک کیوس پیدا کیا، ایک بحران پیدا کر کے چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو معزز چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اس فیصلے کو ریویو کریں، اس فیصلے کو یا ریویو کی درخواست پی ڈی ایم کی حکومت ڈالے یا موجودہ حکومت ڈالے، کیونکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا جو کیس ہے وہ بھی کھل گیا ہے. انہیں وائس آف بلوچستان کے نام سے جو تھا کوئی کانٹریکٹ لیا تھا، تو اس کے اوپر بھی ان کے خلاف ایک ریفرنس جو انکوائری بند کر دی گئی تھی، ریفرنس بند ہو گیا تھا، وہ ریفرنس بھی دوبارہ ان کے خلاف بھی کھل گیا ہے. آج جب ہم نے ان کے ساتھ میڈیا کا ان کا انٹریکشن ہوا تھا، ان سے یہ سوال کیا تھا کہ نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے، تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس فیصلے کو ہم دیکھ رہے ہیں، وزارت قانون سے انپٹ مانگی گئی ہے، جیسے ہی وزارت قانون کی رائے آئے گی اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنا موقف بیان کریں گے کہ آیا اس پر ہم نے جو ہے وہ جانا ہے، ریویو میں جانا ہے، نظر ثانی کی درخواست کرنی ہے سپریم کورٹ میں، یا جو ہے وہ نہیں کرنی ہے. تو اب تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ اس فیصلے کی وجہ سے 7 سابق وزراء اعظم، 1 سابق صدر جس میں آصف زرداری شامل ہیں، 14 سابق وزراء اعلیٰ، 78 سابق وزراء، 176 ایم پیز، ایم این ایز اور 114 افسران کے خلاف کیسز، انکوائریز، انویسٹیگیشنز وہ کھل گئی ہیں. موٹے موٹے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. آصف زرداری کے خلاف کیس کھل گیا ہے، شاہد خاقان عباسی، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے خلاف بھی کیسز جو ہیں وہ کھل گئے. اسی طرح بہت سے اراکین پارلیمنٹ ہیں تو وہ جو تھے ان کے کیسز بھی جو ہیں وہ اس میں کھل گئے ہیں. اور اس میں اس نیب ترمیم میں جو نیب ترمیمی بل پاس ہوا تھا اس میں انہوں نے 4 سالہ مدت کی تھی، جو 3 سالہ مدت کی تھی چیئرمین نیب کی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے.
وہ اس کو بھی انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، اور اس کی اب جو 4 سالہ مدت تھی وہ بحال ہو گئی ہے۔ پبلک آفس ہولڈرز جو عوامی عہدہ رکھنے والے لوگ تھے، ان کو جو دیے گئی رعایات تھی، کچھ معاملات تھے، وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں۔ اب ان کے وہ جو کیسز ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں۔ تقریباً یہ کوئی انفارمیشن کے مطابق 700 سے 800 ارب کی کرپشن کے کیسز بنتے ہیں مبینہ طور پر، جو کہ اب دوبارہ کھلیں گے۔ لیکن پھر دیکھنا یہ ہے کہ معزز جو چیف جسٹس ہیں، نئے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کوئی اپیل درخواست آنے پر یا کوئی فل کورٹ بناتے ہیں جو اس کا جو ہے وہ جائزہ لے، وہ اس چیز کو جو ہے وہ لازمی طور پر دیکھیں گے۔ اور دوسرا اس میں یہ بات بھی کہ 50 کروڑ سے کم کرپشن کے کیسز کا نیب جائزہ نہیں لے سکتی تھی نئے نیب قانون کے مطابق، وہ جو ہے وہ اس کو بھی اب بحال کر دیا گیا۔ نیب اب 50 کروڑ سے کم کے جو کیسز ہیں ان کیسز کا بھی جو ہے وہ جائزہ لے سکتی ہے، تو یہ اختیار بھی ان کا بحال کر دیا گیا ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ آپ کے نالج میں لانا وہ بہت ضروری ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی